نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں۔ پتہ ہے شان کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون بھی دین میں رکھا ہے اور عزت بھی دین میں رکھی ہے۔ جو آدمی دو گھروں کا مسافر ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے سکون وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے پر عمل نہیں ہوتا، وہ ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں۔ وہ بیچارے صبح و شام بڑا بولتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مخدوم ہوتے ہیں یہ پریشان رہتے ہیں، خادم بڑے خوش رہتے ہیں۔ یہ جو مخدوم ہوتا ہے نا میری طرح کا، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جن کو نعرے لگوانے کا شوق ہو جاتا ہے، پھول ڈلوانے کا شوق ہو جاتا ہے، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں یہ مجھ سے مطمئن نہیں رہا، اس نے دستبوسی نہیں کی، پریشان رہتے ہیں۔ یہ جو خادم ہوتے ہیں نا یہ سکھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، کوئی کرے نہ کرے بات ایک ہی ہے، وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے، خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی حضور نے حکم دیا، جامع ترمذی میں، نسائی میں، طبرانی میں، تینوں جگہ حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، اس کے محاسن بیان کرو۔ اب کسی صحابی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں، حضور نے یہاں مطلق کہا محاسن موتا، مرنے والے کی اچھی باتیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پر غور کرو جو تمہیں پسند ہے۔ عورت اگرچہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو، عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اپنے خاوند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی، بغض نہ رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے دنیا میں۔ میلاد عزت کا نام ہے، حضور عزت دینے آئے۔ حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے آدمی کی عزت کی، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اتنے بڑے لفظ بیان کر دیے۔ اور ترمذی شریف کے لفظ یوں ہیں، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کرے نا ہمیں داڑھی کی توفیق بھی ملے، ہم نے تو قسم اٹھا لی ہے، کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑھی نہیں رکھنی، تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی۔ تو نے داڑھی پہ قسم کھا لیا بھائی، حالانکہ بندہ داڑھی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے تو نیکیاں، بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اس کی داڑھی اسے بچاتی ہے۔ تو حضور عزت دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام، عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حد نہیں، مفتی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، درویش ہو، عالم فاضل ہو، حافظ قاری ہو، عام مومن۔ فرمایا سفید داڑھی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید لے کے آیا، مجھے حیات دیا، اسے عذاب دینا۔